فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله ما لم يرجع أو حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر معزز اساتذہ اکرام، میرے عزیز طلباء، یہ جو نشست ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، آپ کی تعلیمی امور سے متعلق ہے۔ ابھی آپ ششماہی امتحان سے فارغ ہوئے، چھٹی ہوئی، گھر تشریف لے گئے، تو ذہن میں بات تھی کہ آپ حضرات سے تعلیم و تعلم کے تعلق سے اور اس حوالے سے حوصلہ افزائی کی خاطر کچھ باتیں کی جائیں۔ میرے عزیز طلباء، اور اس وقت میری گفتگو کے مخاطب صرف آپ ہیں، آپ کے اساتذہ میری حوصلہ افزائی کے لیے ہیں، اس لیے اس وقت گفتگو کے مخاطب صرف اور صرف آپ ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی سے متعلق حضور کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، مگر نصیحت صرف سمجھ بوجھ والے ہی پکڑتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کبھی آپ دیکھیں گے یا درسگاہ میں آپ نے وہ تفسیر پڑھی ہوگی، تو حکمت کے بارے میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن جو اہم بات ہے اور قدر مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ حکمت سے مراد علم دین ہے۔ حکمت سے مراد علم دین ہے، وہ علم دین جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور جو علم دین آپ کو دینے کے لیے یہ پورا ڈھانچہ یہاں موجود ہے، یہ آپ کے موقر اور قابل قدر اساتذہ موجود ہیں۔ اس علم دین کے مطابق قرآن مجید کہتا ہے کہ جس کو یہ مل جاتا ہے اس کو سب سے بڑی بھلائی مل جاتی ہے۔ تو آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں اسی خیر کثیر کو حاصل کرنے کے لیے، اسی سب سے بڑی بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے۔ خاص طور سے ہمارے حفظ کے طلبہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دیگر کلاموں پر ویسے ہی ہے جیسے خود اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات۔ تو آپ جو کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرکت کو اپنے لوح قلب پر جما رہے ہیں،
یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس قرآن کریم کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہو، اس قرآن کریم کے سیکھنے پر کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ اور کیا اس کا سیکھنے والا محروم ہو جائے گا؟ اور کیا اس کے سکھانے والے کسی عظمت اور فضیلت کے مستحق نہیں ہوں گے؟ ہمیں کبھی تنہائی میں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو مدرسے میں پہنچا کر آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پوچھا کہ کیوں بخش دیا؟ تو جواب ملا کہ میں نے پوری زندگی علم دین حاصل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں گزارا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مجھ کو بخشنے کا تھا اس لیے مجھ کو علم دین سے جوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ اس انتخاب کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پسند فرمودہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ سارا تام جھام اور یہ سارے لوازمات آپ کی خاطر۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو یہ خیر کثیر کیسے حاصل ہوگا، اس کے حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو جو حدیث شریف میں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، آپ اپنے گھروں سے تشریف لائے ہیں، یہاں مقیم ہیں، رات دن قال اللہ و قال رسول سیکھ رہے ہیں، تو جب تک آپ اس میں لگے رہیں گے آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ آپ درسگاہ میں ہیں، آپ اللہ کے راستے میں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں، آپ مذاکرہ اور تکرار کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں، حفظ کے طلبہ سبق یاد کر رہے ہیں، سبق سنا رہے ہیں، سبق کا پارہ سنا رہے ہیں، آموختہ یاد کر رہے ہیں، آموختہ سنا رہے ہیں، آپ حضرات جو روزانہ کا سبق یاد کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شمار ہوگا۔ اس بات کو اپنے دلوں میں بیٹھا ہے۔ جب تک اس کی عظمت اور اہمیت آپ کے دلوں میں پیوست نہیں ہوگی، آپ اس کام کے لیے تن من دھن سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تن من دھن سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کے لیے علم دین کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کو پسند فرمایا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی بخشش ہو، اس لیے اپنا علم آپ کے سینے میں اڈیلنا چاہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑے، اور جو لوگ اس راہ پہ چل کے کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے یہ 2 کام ضرور کیے۔ پہلا کام، اپنے مقصد پر ارتکاز۔ آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ یہ بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں گھومتی رہنی چاہیے کہ ہم یہاں پر کیوں حاضر ہوئے۔ ہم یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے، علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں گھومتی رہنی چاہیے، اور جب یہ بات ذہن میں گھومے گی تو ہم لایانی کاموں سے بچ کر جو مفید کام ہے، جو مقصد والا کام ہے، اس میں ہم لگے رہیں۔
مشہور صحابی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں ان کے لیے حبر الامہ کا لقب لکھا ہے۔ حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا، ان کی عمر بہت کم تھی، غالباً آپ میں سے بہت سو کی عمر وہی عمر ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بڑے محنتی، حضور کی باتوں کو بہت غور سے سننے والے، اور خدمت کے بڑے شوقین۔ ایسے ہی موقع پر ایک بار خوش ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی تھی، وَعَلِّمْهُ التَّعْوِيلَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّعْوِيلَ۔ اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور یہ دونوں دعا قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے فقہ اور سمجھ کے تعلق سے بھی ایک اونچا مقام عطا فرمایا، اور تفسیر کے بارے میں تو اگر کسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری بات ہے، اب آگے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابن عباس کو عطا فرمایا تھا حضور کی دعا کی برکت سے، اور حضور کی دعا ملی تھی ان کے انہمام، ان کے شوق، ان کی لگن، ان کی خدمت کی وجہ سے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ رشتے میں حضور کے چچا کے بیٹے ہوتے ہیں، چچیرے بھائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا اور ان کے بیٹے حضرت ابن عباس۔ لکھا ہے حکایت صحابہ کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے صحابہ کے دروازے پر پڑ جاتے تھے۔ دوپہر کی تپتی دھوپ ہوتی تھی، آسمان چنگاریاں برسا رہا ہوتا تھا، زمین تپ رہی ہوتی تھی۔ اس دوپہر میں وہ چادر اپنے سرہانے رکھ کر اور اس صحابی رسول کے دروازے پہ پڑ جاتے تھے۔ کیوں؟ جب وہ گھر سے نکلیں گے تو ان سے حضور کی حدیث معلوم کریں گے، آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہم ان سے جانیں گے۔ جب وہ صحابی نکلتے تو کہتے اے ابن عباس، آپ تو حضور کے رشتہ دار ہیں، آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ آپ مجھے فرما دیتے، میں آپ کے یہاں حاضر ہو جاتا، آپ میرے یہاں تشریف لائے اور آپ نے دروازہ بھی نہیں کٹایا اور میرے آنے کا انتظار کرتے رہے، اور اس طرح لو اور چلچلاتی دھوپ میں آپ پڑے رہے اور گرمی برداشت کرتے رہے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے صحابی رسول، علم کی طلب مجھے ہے، علم کی ضرورت مجھے ہے، اس لیے میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن سکوں۔ ایک انہمام، ایک شوق، ایک لگن، ایک مجاہدہ، گرمی اور سختی برداشت کرنے کی ہمت، یہ چیز ضروری ہے علم دین حاصل کرنے۔ ایک دوسرا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے دور حدیث شریف میں، موطا امام مالک۔ بخاری شریف سے پہلے اسی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی بخاری شریف کی تصنیف سے پہلے موطا امام مالک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں حدیث شریف کا سب سے زیادہ صحیح مجموعہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، دنیا بھر سے۔ ایک بہت مشہور عالم ہے حضرت یحییٰ ابن یحییٰ لیثی،
رہنے والے کہاں کے تھے؟ اسپین، اندلس، یہ یورپ میں ایک ملک ہے. کہاں یورپ اور کہاں مدینہ، درمیان میں کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ وہاں سے تشریف لائے تھے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ، اندلس سے، اسپین سے. یحییٰ ابن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ، عمر کیا تھی؟ لکھا ہے علماء نے اس وقت عمر کل 18 سال تھی. کل 18 سال عمر تھی. آپ میں سے بہت سو کی عمر اس کے قریب قریب پہنچ گئی ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، آپ سے علم حاصل کیا، پوری موطا انہوں نے پڑھی. کچھ حصہ رہ گیا، پوری موطا انہوں نے پڑھی. مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے اور سارے طلبہ موجود تھے. اچانک شور ہوا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا. بہت سے طلبہ جنہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا وہ سبق چھوڑ کے دوڑ پڑے، سبق چھوڑ کے دوڑ. یہ بیٹھے رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یحییٰ تم تو اسپین سے آئے ہو، اندلس سے آئے ہو، وہاں تو ہاتھی نہیں ہوتا، تم نے بھی زندگی میں کبھی ہاتھی نہیں دیکھا ہوگا، جاؤ تم بھی دیکھ لو. جو ان کا جواب تھا وہی جواب میں سنانے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. حضرت یحییٰ نے جواب دیا، حضرت لم ارحل لانظر الفیل، لم ارحل لانظر الفیل، انما رحلت الیک لاشاہدک واتعلم من علمک وہدیک. میں اسپین سے سفر کر کے مدینہ ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں. اس کو کہتے ہیں مقصد پر ارتکاز. جو مقصد لے کے آئے ہمیشہ وہ ذہن میں مرتسم ہے، ذہن میں گھوم رہا ہے، دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں؟ لم ارحل لانظر الفیل، میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں. انما رحلت الیک، میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاشاہدک، تاکہ آپ کی زیارت کروں، واتعلم من علمک وہدیک، اور آپ کے علم اور آپ کے سیرت و کردار سے میں فیض اٹھاؤں. آپ کے علم اور آپ کے سیرت و کردار سے میں فیض اٹھاؤں، میں تو اس مقصد سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے خوش ہو کر ان کو لقب دیا انت عاقل اہل الاندلس، تم اسپین کے سب سے بڑے عقل مند ہو، اندلس کے تو سب سے بڑے عقل مند. یہ استاذ کی طرف سے شاگرد کو خوش ہو کر ایوارڈ ملا. کیا ایوارڈ ملا؟ انت عاقل اہل الاندلس. ایوارڈ کیوں ملا؟ اس لیے کہ جو شاگرد حاضر ہوئے تھے ان کو ہمیشہ یاد تھا کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں، ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں. مقصد پر ارتکاز، محنت، جفاکشی. اب ظاہر ہے کہ 4000 5000 کلومیٹر کا فاصلہ وہ کم نہیں ہے. پتہ نہیں کن کن مشکلات اور کن کن دشواریوں کو سہتے ہوئے وہ یہاں پر آئے. ابھی تو وہ پریشانیاں آپ کو بھی نہیں ہیں. آٹو سے بس پکڑے اور بس سے پھر سیدھے گھر، آٹو سے اسٹیشن گئے اور اسٹیشن سے پھر سیدھے گھر. اب تو ابھی آسانیاں ہی آسانیاں. ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو جانفشانیاں برداشت کی ہیں، جو کلفتیں انہوں نے اپنے سینوں پر جھیلی ہیں، تصور سے رونگٹے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، لوگوں نے یہ تو سمجھا کہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں. کیوں؟
پڑھنے لکھنے میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں، کمانے کا ہوش نہیں۔ پہلے اس طرح کے مدرسے نہیں ہوتے تھے جہاں اطمینان سے کئی وقتوں کا کھانا مل رہا ہے اور رہنے کے لیے پختہ مکان ہے اور ایئر کنڈیشن ہے اور پنکھے ہیں۔ ایسا نہیں، بڑی مشکلات تھی، ان مشکلات کو جھیل کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو آپ حضرات بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر کیوں آئے ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں گھومتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے محنت، جانفشانی، انہمام، لگن، شوق، ولولہ، اولو العزمی، ہمت، جمع مردی، یہ ساری چیزیں بیک وقت آپ میں ہونی چاہیے تاکہ اس علم کو حاصل کر سکیں۔ دوسری چیز میں بات مختصر کروں گا، دوسری چیز ادب اور احترام۔ علم دین کا ادب اور احترام سے چوری دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے آیا ہے تو پہلے دن سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہوگا کہ ہم بغیر ادب کے اور بغیر احترام کے اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اساتذہ کا ادب احترام، کتابوں کا ادب احترام، قلم اور دوات کا ادب احترام، تپائیوں کا ادب احترام، درسگاہوں کا ادب احترام، مسجد کا ادب احترام، قرآن مجید جو طلبہ ہی سے کرتے ہیں، خاص طور سے ان سے کہتا ہوں، قرآن مجید کا ادب احترام۔ ہو سکے تو اس پر جزدان لگائیے، اس پر کور لگائیے، زمین پر کتاب رکھنی ہو رومال بچھا کے رکھیے۔ آپ کے اساتذہ اس بات کی گواہی دیں گے، دارالعلوم دیوبند ہو یا اور جو بڑے مدارس، وہاں جب طلبہ پڑھتے تھے کتاب یوں ہی نہیں رکھتے تھے، رومال بچھا کے رکھتے تھے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانوی، شاید آپ نے نام سنا ہو۔ مجھے حضرت سے پڑھنے کا تو نہیں، لیکن حضرت کے مدرسے میں پڑھنے کا موقع ملا، حضرت کی خدمت کا موقع ملا۔ اس حوالے سے ان کی کتاب آداب المتعلمین آپ کے یہاں تعلیم میں شامل ہے۔ سب سے زیادہ زور دیتے تھے، تعلیم سے کہیں زیادہ وہ ادب اور احترام پر زور دیتے تھے۔ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت جا رہے ہیں، راستے میں اگر کوئی کاغذ ہے، مجال نہیں ہے کہ وہ یوں ہی پڑا رہے، حضرت خود جھک کر کے اٹھا لیتے تھے۔ اور وہ زمانہ قلم کا نہیں تھا، ہتھوڑا باندھا، بہت دیہات لوگ سرکنڈے سے لکھتے تھے، لکڑی کے قلم سے۔ لکڑی اور کاغذ، مجال نہیں ہے کہ حضرت راستے سے گزر جائیں اور وہ راستے میں پڑا رہ جائے، خود اٹھا لیتے تھے۔ اور چونکہ لوگوں کو حضرت کا مزاج معلوم تھا، اس لیے جو خدام اور جو شاگرد کے ساتھ میں چلتے تھے وہ ضرور اٹھا لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں آلات علم کا ادب اور احترام۔ بے ادب محروم باشد از فضل رب۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ فضل ہی تو ہے، علم اللہ کا فضل ہے، یہ بے ادب کو نہیں ملتا ہے۔ آپ اساتذہ کے سامنے خاموش رہیں اور پیٹھ کے پیچھے ان کی غیبت کریں، علم نہیں آ سکتا۔ پیٹھ کے پیچھے اساتذہ کی برائی کریں، علم نہیں آ سکتا۔ دل سے احترام کرنا پڑے گا، دل سے ادب کرنی پڑے گی، اور جو جائز خدمت ہے وہ خدمت بجا لانی پڑے گی۔ تو میں نے دو چیزیں کہی، نمبر ایک محنت، لگن، جانفشانی، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا، اور ہمیشہ اپنے مقصد کے تئیں وفاداری۔ اور دوسری چیز ادب اور احترام۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، اتفاق سے پرسوں ترسوں ہی مطالعے میں وہ واقعہ آیا۔ ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کسی غزوے یا لڑائی سے لوٹ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھے. ظاہر ہے کہ اونٹ والد محترم کا تھا لیکن بیٹا سوار تھے. قافلہ چل رہا, حضور بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, قافلہ چل رہا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھے وہ کم عمر تھا اور ذرا جوان تنومند, چلنے میں بہت تیز. وہ بڑا تیز تیز چلتا تھا اور اتنا تیز چلتا تھا کہ حضور کے اونٹ سے آگے بڑھ جاتا تھا. بخاری میں واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گرا, فوراً ڈانٹے, ابن عمر کو بھی ڈانٹا اور اونٹ کو بھی ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے اونٹ کو پیچھے کیا. پیچھے رہو, یہ رسول سے کیسے آگے بڑھ رہے, سرکار سے آگے کیسے بڑھ رہے. پیچھے کیا, پھر دوبارہ آگے بڑھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ کے اس کو پیچھے کیا. یہ تو حضور سے کیسے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں, یہ کیا چیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تھا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اس پائے کے تھے وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین ہوئے. حضور کی نظروں میں اس کا مقام بہت اونچا تھا, لیکن حضور کے ادب کا حال یہ ہے کہ خود تو آگے بڑھنے سے رہے, اپنے جانور کو بھی آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا. وہ جانور جس پر کنٹرول نہیں ہے, جو بے قابو ہے, جس کے ارادے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس جانور کا بھی آگے بڑھ جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں فرما رہے. یہ ہے ادب, یہ ہے احترام. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنے اساتذہ سے ان کا نام سنا ہوگا. ان کے حافظے کے واقعات بہت ہیں. جب وہ کتاب مطالعہ فرماتے تھے تو آج بھی دیکھیے گا پرانی کتابوں میں حاشیہ کنارے کنارے ہوتا ہے, ادھر سے لکھا ہوا ہے, پھر ادھر لکھا ہوا ہے, پھر ادھر لکھا ہوا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, کتاب مطالعہ کرتے ہوئے حاشیہ پڑھنا ہوا تو کتاب گھما دیتے ہیں, کتاب ہی گھما دیتے ہیں اور ادھر کا حاشیہ پڑھ لیا, پھر وہ والا حاشیہ پڑھنا ہوا اور گھما دیا. غلط ہے, ادب کے خلاف. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ خود گھوم گھوم کے مطالعہ کرتے تھے, کتاب اپنی جگہ. آدمی یوں ہی پڑھا نہیں کرتا ہے, آدمی یوں ہی بڑا نہیں بنتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی مقبولیت سے نہیں نوازتے ہیں, کوئی تو وجہ ہوتی ہے. یہی وجوہات ہے. اس لیے ہمیں ادب پر بھی زور دینا ہے. سب سے پہلی بات محنت, لگن. دوسری بات ادب اور احترام. جب تک مدرسے میں رہیں, اس مدرسے میں رہیں, یہاں کے بعد اب دارالعلوم تشریف لے جائیں, وہاں رہیں, ہمیشہ ادب اور احترام کو گرہ باندھ کر رکھنا ہے. کبھی کسی استاذ کے ساتھ, کبھی کسی آلت علم کے ساتھ, کبھی کسی کتاب کے ساتھ گستاخی نہیں کرنی, بے ادبی نہیں کرنے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو برابر یہ بات فرماتے تھے کہ مجھے, میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں نے کوئی بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابیں ہزاروں میں ہیں, اور اگر کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایک تصنیف لکھ لے تو آج اس کی شہرت کے لیے کافی ہے. ایسی ہزاروں تصنیفات ہوتی ہیں, لیکن حضرت برابر فرماتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں, میں نے بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا, میں نے تو بزرگوں کی جوتیاں ٹھیک کی ہیں, ان کے ادب احترام میں میں نے کسی طرح کی کمی نہیں کی ہے. آپ ہمارے اساتذہ سے پوچھ لیجیے, کوئی میری شکایت نہیں کرے. یہ خاص بات ہے. تو علم دین کا ادب اور احترام سے بڑا گہرا تعلق ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اسی شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جن دنوں میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتا تھا, دور حدیث کے بعد تکمیل ادب اور تکمیل ادب کے بعد افتاء,
تو آپ کے اساتذہ نے بھی جو وہاں سے ادب کیا ہوگا انہیں وہ یاد ہوگا. وہاں تکمیل افتاح میں ایک توغرا لگا ہوا ہے، اس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. تو چونکہ اسی درس گاہ میں صبح سے شام تک رہنا ہے تو دیکھتے دیکھتے وہ اشعار یاد ہو گئے. وہ اب تک یاد ہیں جبکہ وہاں سے نکلے ہوئے 23-24 سال گزر چکے. وہ اشعار کیا ہے؟ وہ اشعار آپ کے لیے لکھا تھا. اذا كان يؤذيك حر المسيح، اذا كان يؤذيك حر المسيح ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. اس کا ترجمہ یہ ہے اذا كان يؤذيك حر المسيح ويبس الخريف وبرد الشتاء. سال کے 4 موسم ہوتے ہیں. سردی میں سردی لگتی ہے، موسم بہار کے ذرا ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے. برسات میں بارش ہوتی ہے اور گرمی میں خشکی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے. تو شاعر نے کہا ہے کہ سال میں یہی 4 موسم ہوتے ہیں. اذا كان يؤذيك حر المسيح، اے طالب علم اگر تم کو تکلیف دیتی ہے گرمی کی شدت، لو والی گرمی اگر تمہیں تکلیف دیتی ہے، اور کیا تکلیف دیتی ہے؟ یبس الخریف، موسم خزاں کی خشکی، موسم خزاں کی خشکی، وبرد الشتاء اور جاڑے کی ٹھنڈک. تو گرمی کی لپٹ، موسم خزاں کی خشکی اور جاڑے کی سردی اگر تمہیں تکلیف دیتی ہے اور اس کی وجہ سے تم علم حاصل نہیں کرتے ہو، بہت گرمی لگ رہی ہے، بغیر اے سی کے پڑھا نہیں جا رہا، شیطان آ کے یہی سمجھاتا ہے. بڑی خشکی ہو رہی ہے، کبھی بہت ٹھنڈک لگ رہی ہے، دیکھیے پڑھنا مشکل ہے، شیطان سمجھاتا ہے. وَيُلْهِكَ حُسْنُ زَمَانِ الرَّبِيعِ، اور موسم بہار کی خوشگواریاں تمہیں مست کر دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے تم علم حاصل نہیں کرتے ہو. فَأَخْذُكَ لِلْعِلْمِ كُلِّ مَتَى، پھر تم بھی بتاؤ کہ علم حاصل کب کرو گے. گرمی میں تم کو گرمی لگ رہی ہے، جاڑے میں تم کو سردی لگ رہی ہے، موسم خزاں میں تم کو پریشانی ہو رہی ہے، اور جب موسم بہار ہے تو تم گھومنے پھرنے نکل جا رہے ہو. فَأَخْذُكَ لِلْعِلْمِ كُلِّ مَتَى، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ علم حاصل کب کرو. ہمارے گرد و پیش میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ہمارا راجہ بازار بڑا گھومنے میں اچھا لگتا ہے. گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، سڑک پر گھوم رہے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے سڑک پر. اگر یہی سب کرتے رہیں گے تو علم کب حاصل کریں گے؟ گرمی تھی، بہت گرمی لگ رہی ہے، ابھی پڑھنے کا من نہیں کر رہا، علم کب حاصل کریں؟ اس کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے. جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، سردی اور گرمی سہنے کی قربانی. چھوٹی چھوٹی بات پر گھر چلے جا رہے ہیں، کون دوست آیا ہے، ایئرپورٹ آیا ہے، لینے کے لیے چلے جا رہے ہیں، بھیا اسٹیشن آئے ہیں، ان کو لینے کے لیے چلے جا رہے ہیں، فلاں صاحب فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس سے ملاقات کے لیے چلے جا رہے ہیں. اگر یہی سب کرتے رہیں گے تو پڑھیں گے کب؟ یہ پورا جو ڈھانچہ یہاں پر ہے، آپ کے ذمہ داران آپ کے لیے شب و روز آپ کے واسطے سوچتے رہتے ہیں. یہ حضرات ماشاءاللہ شب و روز آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کسی طرح اپنا علم آپ کے سینے میں انڈیل دے، آپ کو کچھ آ جائے، اس کے لیے حضرات رات دن پریشان رہتے ہیں. آپ کے ذمہ داران آپ کی سہولت کے لیے پریشان رہتے ہیں. طلبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، مہمانان رسول ہیں، ان کے لیے انتظام ہو، ان کے لیے انتظام ہو، ان کے لیے انتظام ہو. اور آپ اگر بیزار ہو گئے تو پھر کس کا نقصان؟ اس لیے میری باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے لیے منتخب فرما لیا ہے. سب سے پہلے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور 2 رکعت الگ سے نماز پڑھنی ہے نفل،
اس شکریہ میں کہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے علم کے لیے متفق فرمایا ہے۔ دوسری بات، اپنے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اس کے لیے محنت، جدوجہد، لگن، حوصلہ اور ہمت سے کام لینا ہے۔ جو دشواریاں آئیں گی ان دشواریوں کو سہنا ہے، خوش دلی سے سہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور اعلیٰ علم کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہم لوگ رہیں گے تو جو فی سبیل اللہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے اللہ کے راستے میں، وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہے گا، اور ہمیشہ ہم ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ہم جب کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، مطالعہ کرتے ہیں تو بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس احساس کو ہمیں اپنے اندر جاگوزی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں پر توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ حضرات ضرور توجہ دیں گے، اور میں نے امتحان بھی لیا آپ حضرات کا، بڑی محنت بھی آپ حضرات نے کی، کبھی کبھی کچھ کمیاں بھی دیکھی، وہ انشاءاللہ میں آئندہ بھی بتاتا رہوں گا۔ وہ کمیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے دور ہو جائے گی۔ مجموعی طور پر آپ حضرات نے محنت کیا، آپ حضرات نے اچھا امتحان دیا، مجھے بڑی خوشی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو کچھ محنت آپ نے کیا آئندہ اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے، اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے۔ اپنے مدرسے کا بھی نام روشن کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کرنا ہے، اور پڑھنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، پڑھنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور جو دشواریاں آئیں گی انشاءاللہ اس کو برداشت کرنا ہے، خوشی سے برداشت کرنا ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔